السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ کیا حروف مقطعات کا معنی بیان کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں بیان کرتا ہے تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں نقص لازم نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات بیان کر رہا ہے جو کسی کے پلے نہیں پڑ رہا ہے؟ ہاں، شیخ بھائی کا سوال حروف مقطعات کے بارے میں ہے جو قرآن میں کئی ساری صورتوں کے اندر آئے ہیں، جیسے جو سورہ بقرہ ہے، الف لام میم سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، تو یہ جو الف لام میم یہ حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا کیا کوئی معنی ہے یا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ ہم ان لوگوں سے جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اگر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے تب تو یہ لغو بات ہو جائے گی، جیسے کہ ابھی بھائی نے کہا کہ اس سے قرآن میں نقص لازم آ جائے گا، گویا کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نازل کر دی جس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی معنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم یہ مانیں گے کہ اس کا معنی ہے تو بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ الگ الگ حروف مقطعات ہیں۔ اب اس بارے میں پھر علماء کے درمیان یہ جو لوگ قائلین ہیں پہلے قول کے کہ اس کا کوئی معنی ہے، ان کے درمیان پھر آپس میں اختلاف ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو الگ الگ علماء نے، الگ الگ مفسرین نے اس کا الگ الگ معنی بیان کیا ہے۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں قرآن میں الگ الگ جگہوں پر، ان سب کے معنی کی تعیین میں ان علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ تو یہ تو پہلی رائے ہو گئی اور اس کی دلیل ہو گئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی معنی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیوں فرمایا؟ کیا قرآن کے اندر کوئی بے معنی چیز اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے تو نقص لازم آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی نہیں ہے، لیکن اس کا مقصود ہے، اس کا مراد ہے۔ وہ بے مقصد نہیں نازل کیا گیا ہے، قرآن میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں نازل کی گئی ہے۔ اس کی حکمت ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے، اور یہی وجہ اس کا فائدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکمت ہے؟ یہ جو حروف ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ الفابیٹس ہیں، عربی کے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کی ابتدا کے اندر ان کو نازل فرمایا۔ ان کا معنی نہیں ہے لیکن ان کا مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے ان کا؟ اللہ رب العالمین نے ان حروف کو بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کی شکل میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کفار کو، خاص طور سے کفار مکہ کو اور عام طور سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ چیلنج کرنا مقصود ہے۔ جیسے عرب کے لوگ جو تھے عربی زبان کے بہت ماہر تھے اور ان کو زبان دانی پر بہت غرور تھا، اور یہ چیز جب آپ تاریخ پڑھیں گے عربوں کی تو آپ کو جگہ جگہ وہ باقاعدہ فخر کرتے تھے۔ عربی لوگ ہم کو اجمی بولتے ہیں۔ اجمی معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا، یعنی جو عربی نہیں جانتا ہے وہ گونگا ہے۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر تھا، اپنی عربی دانی پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر اتنا غرور تھا کہ وہ لوگ باقاعدہ اس پر فخر کرتے تھے اپنے اشعار میں، اپنی گفتگو میں، اور دوسرے تمام لوگوں کو اپنے سامنے ہیج سمجھتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو بعض کفار نے باقاعدہ کوشش کیا، کہا ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ بعض لوگوں نے باقاعدہ ٹرائی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے جیسی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ، تم لوگ بڑے فصیح ہو، بڑے زبان دان ہو، اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو اس کے جیسی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ۔
اگر ایک صورت نہیں لا سکتے تو چند آیتیں لا کر کے دکھاؤ تو ہم جانیں. تو باقاعدہ کچھ لوگوں نے ٹرائی کیا اور ٹرائی کرنے کے بعد وہ عاجز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ تمہیں اپنی عربی دانی پر بہت فخر ہے, بہت غرور ہے. یہ جو تمہاری زبان ہے عربی, یہ کچھ حروف سے مل کر کے بنی ہے. وہ حروف کون سے ہیں؟ حروف تہجی. عربی کے جو حروف ہیں الف سے لے کر کے یا تک, انہی حروف سے مل کر کے زبان بنتی ہے. اب یہ لو تم یہ حروف ہیں عربی کے. اگر تمہیں بڑا غرور ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے, تو یہ حروف تمہارے سامنے ہیں اور ان حروف کو تم جانتے ہو. ان حروف کے ذریعہ سے تم اس طرح کا کلام بنا کر کے دکھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج کرنا مقصود ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین نے اپنی تفسیر میں لکھا, اس مسئلے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر جہاں پر بھی حروف مقطعات ہیں, اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے. یا تو صراحتاً قرآن کا ذکر کیا ہے یا تو اشارتاً قرآن کا ذکر کیا ہے. آپ کوئی بھی آیت پڑھیے شیخ ارشد, جہاں پہ حروف مقطعات کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے. دونوں میں کیا میل ہے؟ وہ آیتیں بتا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام ذالک الکتاب, ذالک الکتاب قرآن کے بارے میں بات ہے. آیات الکتاب الحکیم. ہاں دیکھیے یہاں پر قرآن کا ذکر ہے. تو جہاں پر بھی حروف مقطعات ہیں اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہے, یا تو صراحتاً یا اشارتاً. دونوں میں کیا تعلق ہے؟ دونوں میں تعلق یہی ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے, انہی حروف سے بنا ہے. یہ حروف تمہارے پاس ہیں, تم ان حروف کے ذریعہ سے اس جیسا کلام لا کر کے دکھاؤ. یہ تمہارے لیے چیلنج ہے. تو ان حروف مقطعات کا یہ مقصد ہے. تو قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے, ان کا مقصد ہے, ان کی حکمت ہے, اور وہ حکمت یہ ہے. لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ بھائی قرآن کے اندر ایسی چیز ہے جو ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے, کوئی مراد نہیں ہے. اس کا مراد ہے, اور جو میں نے ابھی بیان کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ جو دوسری رائے میں نے ذکر کیا یہی رائے راجح ہے. یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے مگر ان کا مراد ہے اور ان کا مقصود ہے, ان کی حکمت ہے.